السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لیکچر 20 آف اسٹریٹجک مارکیٹنگ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ بزنس اسٹریٹجی ہے اور یہ اس کا 6th اور لاسٹ پارٹ ہے۔ اس سے پچھلے پارٹ میں ہم نے ڈیفینسو ٹیکٹکس جو ہیں وہ پڑھے تھے، شروع کیے تھے۔ اس میں جو پہلا ٹیکٹک ہے ریز دا اسٹرکچر بیریئرز وہ پڑھا تھا۔ اب اس لیکچر میں ہم جو سیکنڈ ڈیفینسو ٹیکٹک ہے وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ Second type of defensive tactic is increase the expected retaliation. یعنی جو اٹیکر ہے آپ اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیں کہ وہ جو اٹیک کر رہا ہے اس کا ایک اسٹرانگ ریئیکشن جو ہے وہ آئے گا، آپ بھی اس کا ایک جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی نیو انٹرنٹ مارکیٹ میں آیا اور اس کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہیں اور آپ کو یہ تھریٹ ہے کہ آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ چلا جائے گا، تو مینجمنٹ اس چیز کو بڑا اسٹرانگلی اس طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتی ہے کہ وہ اپنی جو پرائسز ہیں ان کو ڈراسٹیکلی کم کر دیں، یا وہ جو ایک چیلنجر ہے اس کی پروموشن اسٹریٹجی کے جواب میں اپنی ایک پروموشن اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ تھرڈ از لور دا انڈیوسمنٹ فار اٹیک۔ عام طور پہ جو کمپنیز اٹیک کرتی ہیں، کسی انڈسٹری میں جاتی ہیں، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس انڈسٹری میں سے پروفٹ یا ریونیو گین کریں اور ایک مارکیٹ شیئر جو ہے وہ گریب کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اباؤٹ فیوچر پروفٹس ان کو کم کر دیں تو اس چیز کو ہم لوور دا انڈیوسمنٹ فار اٹیک کہتے ہیں۔ تو وہ جو اٹیک کرنے کی ایک ریزن تھی، اس ریزن میں آپ نے جو میجر چیز تھی اس کو ختم کر دیا یا کم کر دیا۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز ایک کمپنی ہے جس نے اپنی جو پرائسز ہیں وہ ڈیلیبریٹلی کم رکھیں اور اپنے جو فنکشنز ہیں ان کی کاسٹ کو کم سے کم رکھا تاکہ وہ اس کم پرائس کو میٹ کر سکیں۔ اور یہاں پہ جو پرائسز کم رکھنے کا مقصد تھا کہ وہ انڈسٹری میں ایک کم پروفٹ یا انسینٹیو جو ہے وہ شو کر سکیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ اس میں پروفٹ نہیں ہے، اس انڈسٹری میں بہت زیادہ اٹریکٹیو انڈسٹری نہیں ہے ان ٹرمز آف پروفٹ اور ریونیو، تاکہ جو نیو انٹرنٹس ہیں وہ اس میں انٹر نہ ہو سکیں۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ بزنس اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور کوآپریٹیو بھی ہو سکتی ہیں۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی اسٹریٹجیز یا ٹیکٹکس پڑھے وہ سارے کے سارے کمپیٹیٹیو تھے۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے کوآپریٹیو اسٹریٹجیز۔ تو ایک کمپنی جو ہے وہ کوآپریٹیو اسٹریٹجیز کے ساتھ بھی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج گین کر سکتی ہے جب وہ اپنے جیسی دوسری کمپنیز کے ساتھ مل کے کام کرے، جسے آپ ون ون سچویشن کہتے ہیں۔ اور اس کی جنرلی دو ٹائپس ہیں، یا تو کولوین کے ذریعے وہ کوآپریٹ کرتی ہیں یا پھر وہ اسٹریٹجک الائنسز کے ذریعے کوآپریٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم کولوین کی بات کریں تو دس از دا ایکٹیو کوآپریشن آف فرمز ود ان این انڈسٹری ٹو ریڈیوس آؤٹ پٹ اینڈ ریز پرائسز۔ جان بوجھ کے جو کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکشن کو کم رکھتی ہیں تاکہ مارکیٹ میں پرائسز کو انکریز کیا جا سکے۔ یہ سمپل لا آف سپلائی اور لا آف ڈیمانڈ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ کولوین جو ہے یہ ایکسپلیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسپلیسٹ سے مراد ہے کہ جب کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں، نیگوشیٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ سٹیپ لیتی ہیں۔ اور ٹیسٹ جو ہے یہ اس صورت میں جب کوئی ڈائریکٹ یا فارمل کمیونیکیشن نہیں ہوتی بلکہ بائی چانس ایسا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ایکسپلیسٹ کولوین ہے یہ موسٹ آف دا کنٹریز یہ انلیگل کنسیڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کئی ریجنل ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں وہ بھی اسے انلیگل مانتی ہیں۔ ٹیسٹ کولوین پہ پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ انفارمل ہوتا ہے، انڈائریکٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ ایگزسٹ کرتا ہو تو اس کی سکسیس کے لیے کچھ پوائنٹس یا کچھ کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، دیر آر اسمال نمبر آف آئیڈینٹیفائیبل کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ تھوڑے ہونے چاہیے اور یہ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوں۔ دوسری بات یہ کاسٹ آر سملر امنگ فرمز، ان کی جو کاسٹ ہے پروڈکٹس کی وہ سملر ہونی چاہیے، ملتی جلتی ہونی چاہیے۔ ون فرم ٹینڈس ٹو ایکٹ ایز اے پرائس لیڈر، ایک کمپنی جو ہے وہ پرائس کو عام طور پہ سیٹ کرتی ہے اور باقی جو ہیں اسی کے پیٹرن کو فالو کرتی ہیں۔ دیر از اے کامن انڈسٹری کلچر دیٹ ایکسیپٹس کوآپریشن،
یہ جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے درمیان ایک انکلینیشن ہونی چاہیے کہ یہ کوآپریشن کو ایکسیپٹ بھی کریں. اگر یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر ٹیسٹ کولوژن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکے گا. سیلز آر کریکٹرائزڈ بائی اے ہائی فریکوینسی آف اسمال آرڈرس. یعنی بہت ساری سیلز کالز جو ہے وہ ہوتی ہیں, بہت سارے آرڈرس ملتے ہیں, لیکن یہ آرڈرس جو ہے وہ اسمال ان سائز ہوتے ہیں. لارج انوینٹریز اینڈ آرڈر بیک لاگز آر نارمل ویز آف ڈیلنگ ود فلکچویشنز ان ڈیمانڈ. آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کی فلکچویشن ہوتی ہے, کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو میٹ کرنے کے لیے جو انوینٹریز ہیں پروڈکٹس کی وہ لارج انوینٹریز اویلیبل ہوتی ہیں, تاکہ اگر ڈیمانڈ کسی وقت بڑھتی ہے تو سپلائی جو ہے وہ دے کے اسے میٹ کیا جا سکے. دیر آر ہائی انٹری بیریئرز ٹو کیپ آؤٹ نیو کمپیٹیٹرز. چونکہ پہلے سے ہی جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کم ہیں اور وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں, اسی لیے وہ مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ, اور یہ انڈائریکٹ وے میں ہوگا, کہ جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کو انڈسٹری مارکیٹ میں آنے سے روکا جا سکے. تو اسی لیے اگر گورنمنٹ یہ محسوس کرے کہ یہ جو ٹیسٹ کولوژن ہے یہ زیادہ تھریٹننگ ہو سکتا ہے کنزیومرز کے لیے, تو وہ اس کو بھی انلیگل کنسیڈر کر سکتے ہیں. سیکنڈ ٹائپ آف کوآپریٹو اسٹریٹجیز از اسٹریٹجک الائنسز. اسٹریٹجک الائنسز کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از اے لانگ ٹرم کوآپریٹو ارینجمنٹ بٹوین ٹو اور مور انڈیپینڈنٹ فرمز اور بزنس یونٹس دیٹ انگیج ان بزنس ایکٹیویٹیز فار میوچل اکنامک گین. اور عام طور پہ یہ 3 لیولز کا ہوتا ہے کوآپریشن, یا تو میوچل سروس کنزورشیا کے تھرو ہوتا ہے, یا جوائنٹ وینچرز کے تھرو ہوتا ہے, یا ویلیو چین پارٹنرشپ کے تحت ہوتا ہے. تو کمپنیز یا بزنس یونٹس جو اسٹریٹجک الائنس بناتی ہیں اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. ٹو obtain or learn new capabilities, to obtain access to specific markets, to reduce financial risk, and to reduce political risk. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے میوچل سروس کنزورشیا کو. کنزورشیا جو ہے یہ پلورل ہے کنزورشیم کی, اور یہ ایک کامن فیسلٹی کو کہتے ہیں جو کمپنیز مل کے بناتی ہیں. میوچل سروس کنزورشیم از اے پارٹنرشپ آف سملر کمپنیز ان سملر انڈسٹریز that pool their resources to gain a benefit that is too expensive to develop alone, such as access to advanced technology. عام طور پہ جو R&D ہے, خاص طور پہ جو زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے لیے یا زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسو پروڈکٹس کے لیے ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے, اس کا بجٹ بہت ہائی ہوتا ہے. تو جو مختلف کمپنیز ہیں ایک انڈسٹری میں وہ آپس میں کوآپریٹ کر کے ایک کامن فیسلٹی بنا لیتی ہیں جسے میوچل سروس کنزورشیم کہتے ہیں. ایک سے زیادہ ہو تو پھر کنزورشیا کہیں گے. فار ایگزامپل IBM جو ہے اس نے الائنس کیا ریسرچ کا سونی اور توشیبا کے ساتھ, تاکہ وہ جو نیکسٹ جنریشن کی کمپیوٹر چپس ہیں وہ بنا سکیں. اب یہاں دیکھیں کہ IBM, سونی الیکٹرانکس اور توشیبا تینوں کمپیٹیٹرز ہیں آپس میں. IBM جو ہے وہ امریکن کمپنی ہے, جبکہ سونی اور توشیبا جو ہیں یہ جاپنیز کمپنیز ہیں, لیکن اس کے باوجود کوآپریٹ کر کے ایک نئی پروڈکٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے انہوں نے ایک کامن فیسلٹی کو یوز کیا جسے آپ کنزورشیم کہہ سکتے ہیں. کوآپریشن کا جو دوسرا لیول ہے اسے ہم جوائنٹ وینچرز کہتے ہیں, جہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ کمپنیز ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہ صرف ملتی ہیں, اپنے جو ریسورسز ہیں وہ شیئر کرتی ہیں اور کامن جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اگر اس سے میں پراپر ڈیفینیشن اس کی دیکھوں تو جوائنٹ وینچر از اے کوآپریٹو بزنس ایکٹیویٹی formed by 2 or more separate organizations for strategic purpose that creates an independent business entity and allocates ownership, operational responsibilities, and financial risks that reward to each member while preserving their separate identity or autonomy. یعنی جو 2 یا 2 سے زیادہ کمپنیز مل کے جوائنٹ وینچرز کریں گی ان کی اپنی آئیڈینٹی بھی برقرار رہے گی, اور جو جوائنٹ وینچر ہے وہ بھی ایک سیپریٹ اینٹی ہوگا
جہاں پہ وہ کمپنیز اپنے ریسورسز بھی شیئر کریں گی. اسی طرح سے ہر کمپنی کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز بھی ہوں گی اور اپنے اپنے بینیفٹس بھی جو ہے وہ ہوں گے. تو جب وہ جوائنٹ وینچر مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی پرانی پوزیشنز پہ واپس آ جائیں گے. یہاں پہ میں اگزامپل دوں گا پروکٹر اینڈ گیمبل کی. پروکٹر اینڈ گیمبل نے ایک کمپنی ہے کلورکس، اس کے ساتھ ایک فوڈ سٹوریج ریپس کے لیے جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کیا، جس میں پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے وہ اپنی کلنگ فلم ٹیکنالوجی لے کے آیا اور 20 فل ٹائمز امپلائیز جو ہے اس وینچر میں اس نے شامل کیے، جبکہ کلورکس جو ہے وہ اپنے جو بیگز ہیں اور کنٹینرز ہیں اور ریپس بزنس ہے اس کو لے کے آیا تاکہ دونوں مل کے ایک کامن جو پروڈکٹ ہے وہ بنا سکیں. Third level of cooperation is value chain partnership, which is a strong and close alliance in which one company or unit forms a long-term arrangement with a key supplier or distributor for mutual advantage. آپ کو پتہ ہے کہ ویلیو چین یا سپلائی چین جو ہے اس پہ مختلف پارٹیز موجود ہوتی ہیں، سپلائرز ہوتے ہیں، مینوفیکچرر ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ لانگ ٹرم ایگریمنٹس جو ہے وہ سائن کر لیے جائیں اور نہ صرف ایگریمنٹس کیے جائیں بلکہ ان کو جو ویلیو چین ایکٹیویٹیز ہیں، جو ویلیو کریشن ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو کیا جائے اور ان کے ساتھ انوالو ہوا جائے، تو یہ ایک کوآپریشن کی بڑی بیسٹ ایگزامپل ہو سکتی ہے. امریکہ میں جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے انہوں نے یہی کام کیا. وہاں پر جو آٹو موبائل کمپنیز ہیں وہ بہت سارے اسپیئر پارٹس جو ان کے سپلائرز تھے ان سے خریدتے تھے. اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم بہت سارے سپلائرز سے یہ پارٹس خریدیں، ہم چند سپلائرز جو ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے ہیں اور ان کو یہ جو پارٹس کی ڈیزائننگ ہے اور اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں انوالو کرتے ہیں. تو انہوں نے نہ صرف جو ڈیزائن ڈیسیجنٹس تھے اس میں ان سپلائرز کو انوالو کیا تاکہ ان پارٹس کی جو کوالٹی ہے اس کو زیادہ بہتر بنایا جا سکے، بلکہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز جو آٹو موبائل کمپنیز پہلے خود کر رہی تھیں وہ بھی انہوں نے ان سپلائرز کو آؤٹ سورس کر دی. تو اس کے دو فائدے ہوئے. ایک تو یہ کہ جو سپلائرز ہیں ان کی ریونیو بڑھ گئے، ان کے پروفٹس جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہو گئے، اور کمپنیز کا یہ فائدہ ہوا کہ سپلائرز کو ڈیسیژن میکنگ میں انوالو کرنے سے ایک تو جو ڈیزائن اور کوالٹی آف پروڈکٹ ہے وہ پہلے سے بہتر ہوا اور اس کی وجہ سے وہ جو پریمیم پرائسز ہیں وہ بھی چارج کر سکتے تھے. اب ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ ایسے سپلائرز جو بہت سارے مینوفیکچررز کو سپلائی دیتے ہیں اور ایسے سپلائرز جو لانگ ٹرم ایگریمنٹس کرتے ہیں ود فیو لارج مینوفیکچررز، تو جو سیکنڈ کیٹیگری ہے ان ٹرمز آف ریونیو اینڈ پروفٹ یہ زیادہ بہتر پروفٹس یا ریونیو ارن کرتے ہیں. سو ان دس وے جو ویلیو چین پارٹنرشپ تھی اس میں سپلائرز کا بھی فائدہ ہوا، اس میں مینوفیکچررز کا بھی فائدہ ہوا. تو آپ نے جو کوآپریٹو اسٹریٹجی کے مختلف لیولز دیکھے، اگر ہم اسے ایک کنٹینیوم کی شکل میں دیکھیں تو میوچل سروس کنزورشیا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے وچ از ویک اینڈ ڈسٹنٹ، اور ویلیو چین پارٹنرشپ جو ہے یہ دوسری ایک اسٹریم ہے جو کہ زیادہ اسٹرانگ اور کلوز ہے، اور جو جوائنٹ وینچرز ہیں یہ مڈ آف دا وے میں آتے ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ ویک بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ اسٹرانگ بھی نہیں ہے. اب اسٹریٹجک الائنسز کے جو سکسیس فیکٹرز ہیں وہ بہت سارے ہیں، جیسے کلیئر اسٹریٹجک پرپز ہونا چاہیے، فائنڈ ایک فٹنگ پارٹنر، ایسا پارٹنر جو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے مل سکے، آپ کا ایک میچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. آئیڈینٹیفائی پاسبل رسکس اینڈ پلان ٹو ریڈیوس دیم، ایلوکیٹ ٹاسکس اینڈ رسپانسبلٹیز، کریٹ انسینٹیوز فار کوآپریشن، منیمائز کانفلکٹس اگر کوئی ہیں تو. ان انٹرنیشنل الائنسز بوتھ پارٹنرز شوڈ ہیو کراس کلچرل نالج، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایکسچینج ایچ آر ٹو مینٹین کمیونیکیشن اینڈ ٹرسٹ، آپریٹ ود لانگ ٹائم ہاریزن، ڈیولپ ملٹیپل جوائنٹ پروجیکٹس تاکہ اگر کسی ایک آدھ پروجیکٹ میں لاس ہو جائے یا اس کے جو
آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں تو دوسرے پروجیکٹس میں یہ پورے ہو جائیں. ایگری آن مانیٹرنگ پروسیس, بی فلیکسیبل اینڈ ایگری آن ایگزٹ اسٹریٹجی. تو اگر ہم بزنس اسٹریٹجی کے یہ جو 6 حصے ہم نے پڑھے ہیں, 6 لیکچرز پڑھے ہیں, ان کو سمرائز کریں تو ہم نے ایس پی یوز کے بارے میں پڑھا, ہم نے جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اور کسٹمر ویلیو کے بارے میں پڑھا, پھر ہم نے اسٹریٹجک اورینٹیشنز کو ڈسکس کیا, کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز کو ہم نے ڈسکس کیا, پھر اوفینسو اور ڈیفینسو ٹیکٹکس جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا, اور فائنلی ہم نے کوآپریٹیو اسٹریٹجیز کی بات کی. تھینک یو ویری مچ.